لیکن آپ کی جو صفت ملوکیت ہے، نورانیت ہے، روحانیت ہے، جو بھی ہے، جو کچھ بھی مخلوق میں جو کچھ ہے، اللہ اکبر، حضور سب سے افضل ہے۔ اگر نور بھی مخلوق ہے تو حضور کو نور ماننے میں کیا حرج ہے؟ اللہ کو نور مانتے ہیں، یہ یاد رکھیے اللہ ایسا نور نہیں ہے جیسے مخلوق کا نور ہوتا ہے۔ نور جو خلق کیا ہے اللہ نے، اور جو کچھ روح اور جو کچھ مخلوقات میں اللہ نے خلق فرمایا ہے، اور اس میں سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کی تجلی سے مزین کیا ہے، تو حضور خیر الخلائق ہیں، تو معنی یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کی سب سے زیادہ تجلی جس آئینے میں ہے وہ آئینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کر رہا ہر خلق اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے، اللہ اکبر، اور ہر مخلوق اللہ کی صفت کا مظہر ہے۔ لیکن حضور کو ہٹا دیں تو کوئی مخلوق بھی اللہ کے وجود کی دلیل نہیں بنتی، خاموش ہے۔ آسمان زمین ہو گئے نہیں مانتے نا لوگ، آسمان کو مانتے ہیں، چاند پہ پہنچ گئے، اللہ کو نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ حضور کو نہیں مانتے۔ جو حضور کو مانے گا وہ اللہ کو مانے گا۔ یہ ساری مخلوقات اپنی جگہ ہیں، اور ایک حد تک دلائل دینے کے لیے کہ کوئی بنانے والا ہے، لیکن کون ہے بنانے والا؟ کوئی کہے گا وہ ہے، لاکھوں نام لے لے گا، لیکن جب حضور پر ایمان لائیں گے تو وہ سورہ حشر کی آیات، واللہ الذی لا الہ الا هو، وہ ذات واجد الوجود، اللہ کی صفات کا مظہر حضور ہے، دلیل حضور ہے۔ سب سے مشکل بات ہے اللہ کی دلیل ہونا، رحمان کی دلیل ہونا آسان ہے، رحم کر، لیکن اللہ معبود کی دلیل ہونا، اس کے لیے خود معبود ہونا نہیں ہے، بلکہ ساری مخلوق جس کی تعظیم کرے۔ مجھے کہنے دیں کہ سامنے جانور سجدہ کریں اور وہ ہستی سجدہ کرے، اور پھر اس سے پوچھا جائے یا محمد تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو وہ فرمائے واللہ الذی لا الہ الا هو، میں اس کی عبادت کرتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ جو جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ عبادت تو نہیں کر رہے، یہ تعظیم کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور شریعت مصطفیٰ میں تعظیم کا سجدہ منع ہو گیا۔ اس سے پہلے فرشتوں نے آدم کو جو علیہ السلام سجدہ کیا وہ تعظیم کا کیا، یوسف علیہ السلام کو جو بھائیوں نے، ماں باپ نے سجدہ کیا وہ تعظیم کا کیا، لیکن کبھی بھی کسی نبی نے اللہ اکبر اللہ کے سوا عبادت کا سجدہ کسی کو نہیں کیا۔ ہم بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، لیکن کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، سجدہ اللہ وحدہ لا شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ کے معبود ہونے کی وحدہ لا شریک، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ دلیل عبادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت فرماتے تھے اس کے چھینٹے امت کو دے گئے ہیں، جس میں نماز ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، باتیں تو اتنی بڑی بڑی روحانیت، فلسفہ اور منطق اور دلیل، معرفت، لیکن ایک ہی چیز نماز، اللہ کی عبادت اور حضور کی انتہائی پسندیدہ اللہ کو چیز نماز ہے۔ تو اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں، نماز کو اپنا لیجیے، نماز کو بلائیں۔ اور یہ بڑی رازداری ہے بخشش و مغفرت کی۔ اس سے پہلے وہ لوگ عرفہ کرتے ہیں نا، جن کا انتقال ہو گیا، ان کی فاتحہ ایک دن پہلے کرتے ہیں،
کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جتنی بدعتیں ہیں اس کے بارے میں پوچھنا ہو تو ہم سے پوچھے گا، کہ ہم بتاتے ہیں کہ فرض اور ہے، واجب اور ہے، جائز ناجائز فرق ہے بہت، نفلی عبادتیں، مستحب، اختیار کی ہوئی چیزیں، اچھی چیز جو چاہے اختیار کرے، قیامت کا اس کو جو فالو کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ تو 15ویں شعبان کو حساب کتاب، بخشش و مغفرت زندوں کی نہیں ہوتی، جو ان کا انتقال ہو گیا ہے ان میں سے بھی بہت سے لوگ جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس دن عبادت کرنا چاہیے، ان کی دعا کرنی چاہیے، غفران چاہیے۔ لیکن ایک دن ہوتا ہے فیصلے کا دن، تو اگر اس فیصلے کے دن سے پہلے اگر ضمانت مہیا ہو جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو جس دن فیصلہ ہونے والا ہو اس سے ایک دن پہلے اگر ایصال ثواب پہنچ جائے تو کیا عجب، وہ بخشا ہی شمار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے جمعرات کے دن ذکر کا اہتمام کیا تاکہ جب جمعہ آئے تو گناہ بخشے ہوئے ہوں۔ ایک دن پہلے اہتمام کرنا، اللہ اکبر، آنے والے دن کا استقبال کرنا۔ تو اب اس کو کوئی نام دے دو، کوئی عرفہ کہہ دے، کوئی کچھ بھی کہہ دے، جیسے شب برات ہم تک پہنچی، ہمارے بڑے بوڑھوں نے اللہ ان پہ رحمت نازل کرے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن قبرستانوں میں اتنا بھیڑ بھی نہیں ہوتا تھا شروع میں، لیکن دادی اٹھاتی، رک جاؤ بیٹا، آج مردوں کی رات ہے، ایصال ثواب کر لو، آج بڑی رات ہے، آج دعا کی رات ہے۔ کسی بہانے انہوں نے یہ رات ہم تک پہنچا دی، اور اب آپ انشاءاللہ 15ویں شعبان کو مساجد میں، آج جمعے میں اخبارات ایڈیشن چھاپ رہے ہیں 15ویں شعبان کی اہمیت، سورۃ طوفان 25واں پارہ قرآن، بیہقی شریف، ام سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت کردہ حدیث شریف، قبرستان جانا، سب کچھ معلوم ہے نا، لیکن جس زمانے میں ہم کو نہیں معلوم تھا تو ان بزرگوں نے ہمیں یہی کہہ کے اٹھایا کہ بیٹا آج اٹھ جاؤ، دعا مانگنے کی رات ہے، آج مردوں کی رات ہے۔ کچھ اچھا پکا دیتے تھے غریب لوگ تاکہ سارا سال روزی رہے، اور یا ان کو ایصال ثواب کیا جائے۔ روحیں آئی ہوئی ہیں، دروازے پہ کھڑی ہیں، لوگ آتے ہیں، روحیں آتی ہیں اور گھر والوں سے کہتی ہیں کہ حساب ہونے والا ہے، کل بخشش کی بات ہے، کچھ ہمیں بخش دو، کچھ قرآن پڑھ کر کچھ ایصال ثواب کر دو کہ ہم بھی بخشے ہو جائیں۔ تو ہمیں وہ حلوہ، بچپن میں چنے کی دال کا حلوہ بہت ہی جذباتی تھا اس معاملے میں، تو بہرحال وہ، لیکن وہاں عرب میں دیکھا تو وہ بھی حلوہ، وہ کھجور کا حلوہ بناتے ہیں، وہ جو کا حلوہ بناتے ہیں، بس حلوہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، یہ ہندوستان کا ایجاد ہے۔ اور سرکار کی حدیث شریف، جو حلوے کو برا کہے گا نا سب توبہ کرے، کیونکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب العسل والحلوہ، یہ حضور تھے جو شہد اور حلوے کو پسند فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بعض توجہ جو ہوتے ہیں، سنا بولتے چلے جا رہے ہیں، بولتے جاتے ہیں، یہ حلوہ کہاں سے آ گیا، حلوہ پکانا بدعت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، اللہ اکبر، انہوں نے جو پیسے بچا کے پکایا تھا وہ حلوہ ہی تو پکایا تھا، وہ الگ بات کہ انہوں نے کہا بہت زیادہ، اچھا یہ حلوہ تم نے کیسے پکا لیا، جو آپ دیتے تھے خرچہ اس میں سے بچا لیا تھا کہ مجھے پتا ہے آپ کو حلوہ بہت پسند ہے۔ تو کہا اچھا، اس کا مطلب ہے ان پیسوں کے بغیر بھی میرا گزارا ہو سکتا تھا۔ تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس جذبے کو تو ٹچ کرو کہ اس کی اہلیہ نے پیسے بچا کے حلوہ بہت پکایا، اللہ اکبر۔ تو خواہ اسلام کو ایسا خشک کچھ کر دیا ہے، ایسا ہے کہ بس وہ کہتے ہیں یہاں مسلمان ہونا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، یہاں تو رونا ہی رونا ہے، اور کوئی خوشی کی بات، اچھا کھانا پینا اور کچھ نہیں۔ استغفر اللہ۔
شریعت زندگی کو آسان کرتی ہے، بندگی کو آسان کرتی ہے، اور نفلی عبادتیں اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں۔ تو اس رات تو بڑی رات آنے والی ہے، اس میں کثرت سے عبادت کیجیے، ہو سکے تو 100 رکعت پڑھیے، ہر رکعت میں 100 دفعہ 10 دفعہ قل شریف پڑھیے، 10 رکعت پڑھیے 100 دفعہ قل شریف پڑھیے، کسی طرح 1000 مرتبہ قل شریف پڑھ لیجیے، 50 رکعت پڑھیے، کچھ پڑھیے، کم از کم اتنا ہی کیجیے کہ 2 نفل اپنے گناہوں سے معافی، صحت کے لیے، روزی کے لیے مختلف نیتوں سے پڑھیے، اور موت کے بعد جو مساجد میں اہتمام ہو تو اس میں شریک ہوئیے، اور اس کے بعد اپنے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ حلوہ پکا سکے پکائیے، پڑوس میں تقسیم کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ پکا سکتے ہو، بہت سے پڑوس میں نہیں پک سکتا ہے، سارا سال نہیں بنتا ہے، تو ان کے بچوں کو بھی کچھ اچھی چیزیں کھانے کو مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رہیے فقیر کی صحبت میں، خدمت کیجیے اور یہ اللہ کی، اور عزت کیجیے پیسے والوں کی۔ رہیے فقیر کی صحبت میں، خدمت کیجیے اور یہ اللہ کی، اور عزت کیجیے پیسے والوں کی، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی عزت کرنے سے وہ دین کی طرف راغب ہو جائے، ہو سکتا ہے بخیل مالدار سخی ہو جائے۔ یہ ایک پہلو ہے، کبھی یہ بھی بیان ہو نا، یہ نہیں کہ پیسے والے یہ ہیں وہ ہیں، ہاں چندہ لینے کو پہنچ جائیں گے اور زکوٰۃ لینے کو پہنچ جائیں گے، پوچھیں گے بھی نہیں کہ ہم نے ٹی وی دیکھ رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے، بنگلہ دیکھا، پیسے اللہ اکبر۔ ڈاکٹر عامر لیاقت مذہبی کے لوگ ابھی وہ کر رہا تھا، ابھی کھیل رہا تھا، ابھی دیکھو مذہبی بات کر رہا ہے، تو مولانا زکوٰۃ دے دو، اور پھر سوچا کرو، سیٹ سے بولو کہ تم کبھی ٹی وی دیکھ رہے تھے، ابھی تو فلم دیکھ رہے تھے، نہیں سیٹ صاحب کو ہر سال آپ خدمت کرتے ہیں، مدرسے کی بچی ہیں، آپ کے بڑی مہربانی، آپ کے درجہ کیا یار، مولوی کی راج ٹپکنے لگی۔ استغفر اللہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صدر غوث پاک نے فرمایا ہے پیسے والوں کی عزت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعزاز کرو۔ اور مجھے نہیں پتا کس نے کہا ہے کہ لوگوں کو ان کے درجے کے لحاظ سے محفل میں بٹھاؤ۔ جی حدیث شریف، اللہ اکبر۔ وہ پیسے انزل الناس علی منازلہ، انزل الناس علی منازلہ، لوگ آئیں تو ان کے رتبے کے اور رسی تباہ سے ان کو بٹھائے کر۔ اللہ حضور کی مسجد نبی میں ستون ہے کہ نہیں ہے نا، وفود کا ستون ہے، اور جب کوئی ویسا وفد آ جاتا نا پیسے والوں کا فتح، تو حضور خود تیار ہوتے تھے، اور ان کے پاس ایک زرد رنگ کی چادر تھی، بڑی ڈھہڈھاتی ہوئی رنگین چادر، وہ اوڑھ کے جایا کرتے تھے۔ تو ہر طرح کا معاملہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کیونکہ مطلب یہ بات صرف میں نے تڑکا لگانے کے لیے کہی ہے کہ یہ نہیں ہو کہ پیسے والا ہو تو اس کو آپ ہمیشہ ذلیل ہی کرتے رہیں۔ میرے ساتھ تو واردات ہو چکی، فقیر بزرگ، اللہ اکبر، ایک سطح پہ تو یہ کہ وہ جو پیسے دے رہا ہے لے، پیسے نہیں لیتے لے رہے ہیں۔ میں نے کہا یار فقیر ہیں، درویش ہیں، لیکن یہ نذرانے چل رہے ہیں۔ میں پھر ختم ہوئی جان دروازے پہنچا، پیچھے آئے، میرے پیر بھائی تھے، ویسے وہ بزرگ تھے، مولانا غنی محمد صاحب، تو دروازے پہ آئے کہ حمزہ صاحب ہم لوگوں کا گند لے لیتے ہیں اور نور دے دیتے ہیں۔ یہ 10 روپے دے کے سمجھتا ہے کہ پیر کو خرید لیا تو سمجھا کرے، دعا کے لیے کہتا تو ہے نا، تعلق تو ہے۔ اور ایک اور بڑے کامل بزرگ تھے، تو وہ ایک محفل مجھے بلایا، انہوں نے دعوت میں، سارے بہت پیسے والوں کی دعوت تھی، اور ان کو پیار کر رہے ہیں، ان پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، یہ وہ۔ میں نے کہا یار ہیں تو فقیر لیکن پیسے والوں کی
زیادہ عزت کرتے ہیں، حالانکہ سارا سال ہماری عزت کرتے تھے، مگر ایک دن انہوں نے ذرا ان کو اہمیت دے دی تو اپنی کمزوری ہم نے کہا یار پیسے والوں، تو جب میں دوسرے دن گھر گیا ملنے تو بڑے روشن ضمیر بزرگ تھے، اٹھ کے بیٹھے چارپائی پہ، کہنے حمزہ صاحب کوئی ان کے دروازوں پہ بھی دستک دے، ان کے دروازوں کو بھی تو کوئی کھٹکھٹائے نا، اللہ اکبر۔ تو یہ باتیں قوالی ہو رہی تھی، ہم لوگ جھوم رہے تھے، پیچھے ہو جاؤ حمزہ، پیچھے جاؤ، فنا پیچھے ہو جاؤ، جو خاص عاشق ہے ان کو پیچھے کر دیا، کچھ پیسے والے تھے ان کو آگے بٹھا دیا، آگے بٹھا دیکھا یار عجیب بات ہے، بتاؤ ہم اتنے عشق لیے بیٹھے تڑپ رہے تھے، ہم کو پیچھے کر دیا، ان پیسے والوں کو آگے کر دیا۔ جب محفل ختم ہوئی کہنے حمزہ صاحب آپ کو معلوم کیا دیتے تھے؟ 2 روپے۔ ان بیچاروں کا بھی پیٹ ہے، اللہ اکبر، ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے، اللہ اکبر۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے صحبت اختیار کرو تو فقیر کی کرو، صحبت دولت مند کی کرو گے تو دولت کی خواہش اور کسی نہ کسی طرح کمانا، حاکم کا خون سے بچنا مشکل ہوتا ہے، حاکم کے دوست کا رشوت سے بچنا مشکل ہوتا ہے، اور پیسے والوں کی دوستی کر کے مقروض ہونا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک غریب دکاندار 10-20 ہزار تو اس کا مطلب ایک دم جا کے سیٹ کا بیٹھتا ہے، اسے سنتا ہے اس نے 20 لاکھ لیے تھے، اس کو 5 لیے ہیں، بعد میں دے دوں گا، یہ دے دوں گا۔ میں منع کرتا ہوں یار مت بیٹھو اس کے پاس، تم خراب ہو جاؤ گے۔ نہیں 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 نہیں، تو یہی ہوا، اگر یہ 20 لاکھ لے سکتا ہے تو میں بھی 25 لے سکتا ہوں، 50 لے سکتا ہوں، سال بھر کا پتہ چلا 10-20 لاکھ کے مقروض ہوئے پڑے۔ صحبت دولت مند کی حاصل نہیں کرو، صحبت فقیر کی کرو، فقیر کی کرو، خدمت اولیاء اللہ کی کرو، عزت اکرام شفیع کرو۔ لیکن اگر کوئی معزز شہری ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے اعزاز کا خیال رکھو۔ یہ سرکار غوث پاک کی تعلیمات میں سے ہے۔ ہم لوگ ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرمائیں، عزت تو علم کی ہے، عزت علم عالم بعمل کی ہے، عزت تو عالم بعمل مخلص کی ہے، وفا کی ہے، اللہ اکبر۔ قربت کے لیے وفا کافی ہے، بغاوت کے لیے انا کافی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قربت کے لیے وفا کافی ہے اور بغاوت کے لیے انا کافی ہے۔ کسی بھی آستانے سلسلے میں وفادار ہو جاؤ، مرشد سے قریب ہو جاؤ، امیر ہو یا غریب ہو، کم پڑھے ہو زیادہ پڑھے ہو، وفا کرو۔ اور کہیں سے باغی ہونا ہے، ذرا اپنے اندر آنا پیدا کر لو، چند دنوں میں تو یہ کیا ہے، اصل تو میں ہوں، مجھے تو پتا یہ پڑھ کے بولتے ہیں، کتاب میں دیکھ کے بولتے ہیں، اللہ اکبر، یہ کیا ہے، ان سے زیادہ نفع نماز میں پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ تو میرا لیے یہی باتیں، اور یہ احمد حسین بھائی ساری دنیا میں بھی جملے، تو وہ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آج کے بعد یہی سمجھے کہ ہمیں ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ نے، مر گئے تھے، قبر میں تھے، اللہ نے نئی زندگی عطا کی۔ وہ تمنا جو قبر میں ہوتی ہے جا کے کہ میرے خدا مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے، میں پھر سے عمل اچھے کروں گا، تو کر لیجیے، مقروض ہو گئے ہیں، حساب کر لیجیے، دینے کا ارادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ وراثت باپ کے کسی کے بھی جاتے ہی فوری تقسیم کرے، بعد میں بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں کر پاتے کہ کاروبار ایک ہے، کارخانہ ایک ہے، باپ مر گیا دکان کیسے الگ کرے؟ ٹھیک ہے بھائی کا حق ہے، بہن کا بھی حق ہے، تو کیا دکان بیچ دوں، میں کام چھوڑ دوں؟ تو اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اس دن اس دکان کی مالیت کا اندازہ کرو، سب کو بتا دو کہ تمہارا اتنا حصہ ہے، تمہارا اتنا حصہ ہے،
ان سب کو شریک کاروبار کر لو، اور جو اس میں سے کماؤ ان بھائیوں اور بہنوں کو بھی دو، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے تو ان کا حصہ ان کو دے دو، لیکن وراثت کے معاملے میں تاخیر نہیں کرنا، کیونکہ آخر کار تو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور رہ جانے والا ہے یہاں اللہ تعالیٰ۔ ہم غریبوں کا تو خیر لیکن نہیں، غریب بھی تھوڑے بہت، اب مہنگائی نے سب کو ہی ماشاءاللہ صاحب حیثیت کر دیا ہے، اپنی کمائی سے تو نہیں ہوئے، مہنگائی سے ہو گئے۔ میں لاہور میں ایک ڈائمنڈ میاں صاحب بنگلہ، بہت بڑی محفل، اللہ اکبر، وہاں میں نے وراثت میں بڑی سخت اپیل کی۔ اس کے بعد ایک میاں صاحب آگے پیچھے ہونے لگے، میزبان نے کہا کہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کیا ہو گیا، کوئی غلطی ہوگی بیان میں؟ کہیں آج آپ نے وراثت اتنا ڈرا دیا، تو یہ پریشان ہے، انہوں نے سب کچھ بانٹ دیا تھا، لیکن ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا رائے بند کے روڈ پہ، پہلی آبادی نہیں تھی وہ تو اب بہت بڑھ گیا نا، تو وہاں پلاٹ تھا تو وہ بھائی کا بنتا تھا لیکن نہیں دیا تھا، چھوڑو اتنی چیز دے دی تو ایک پلاٹ نہیں دیا تو کیا ہوا، اب اس کی ویلیو تو کروڑوں کی ہو گئی ہے، اور اس پہ انہوں نے بلڈنگ بھی بنا لی ہے، کیونکہ اب بھی دینا پڑے گا، میں نے کہا دینا پڑے گا، اب تو کچھ بھی تم اس سے بنا لو، زمین تو اس کی ہے، اس کو حصہ دینا پڑے گا۔ تو وہ کہنے لگے اچھا عمرہ کر کے آتا ہوں پھر حساب کروں گا۔ یار اس عمرے کی ضرورت ہے؟ کسی کا حق روک کے عمرہ کر کے آگے دوں گا؟ پہلے دو پھر عمرہ کرو، اللہ اکبر۔ تو یہ اپنے اپنے حساب کتاب سے سمجھاتے ہیں، نہیں دے سکتے حساب میں، اس کا حصہ یہ حصہ ہے کہ اس کو دینا چاہیے۔ قرآن میں فرمایا کہ وہ شخص، حیرت ہے اس شخص پہ جو کسی رات کو وصیت کیے بغیر سوتا ہو، وہ سو جائے اور وصیت نہ کرے کہ فلاں چیز فلاں کی ہے، فلاں چیز فلاں کی ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ بھی وصیت بغیر بات ہو جاتی ہے، سبھی تقریباً پڑھ چکے ہیں، لیکن ہمارے ریحان بھائی بہت لیٹ آئے، اور ہاشمی صاحب سے مرتبہ سنی ہے، جمشید بھائی رنگ پڑیں گے، لیکن یہ سبھی رنگ پڑنے والا شام کو ابھی آج معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ آپ یہ چلو، اور یہ سب رنگ والے لوگ ہیں، کچھ باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی ذرا خشک ہو گئی ہوں گی، کوشش تو کی ہے کہ بہت زیادہ خشکی نہ رہے، اسپغول کی پھانکی بھی دیتا رہا، ضرورت ہے ہر جگہ ماشاءاللہ۔ تو میں لیکن سے کہوں گا یہی، وہ تو ماشاءاللہ تیری آواز مکے اور مدینے، تو پڑھیں گے ریحان بھائی، اور ایسی رواں پڑھیے، تو اس کے بعد پھر ہاشمی صاحب، پھر آپ سلام۔ بریانی جو ہے اگر دیر ہو رہی ہے، بریانی کا قصہ سنا چکا ہوں، یہ پکوان والے بہت پریشان رہتے ہیں، حضرت بہت دیر ہو جاتی ہے آپ کے یہاں، 11 بجے 12 بجے لانے لگے پھر بھی نہیں، میں نے کہا کیا پریشانی تم کو کیا ہے؟ کہ حضرت وہ مرغی اگر چاول میں دیر تک رہ جائے نا، چولہے سے اترے ہوئے بھی چاول، تو وہ مرغی کا گوشت الگ ہو جاتا ہے، ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس میں نکتہ دیکھا کہ پکے ہوئے چاول بھی گلا دیتے ہیں، تو کوئی صحبت نہ ملے تو پکے ہوئے چاولوں کے ساتھ ہو جاؤ، گل جاؤ گے۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، باواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کوئی مثل نہیں، پانی نہیں پلاؤ، پانی نہیں پلاؤ،
ایک آدمی تھا، اس نے کہیں انٹرویو دیا نوکری کے لیے، کیا کر سکتے ہو؟ گاڑی چلا سکتا ہوں، کھانا پکا سکتا ہوں، صفائی کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، ایک کام نہیں کروں گا۔ کہا کیا؟ جب آپ کے مہمان بیٹھے ہوں گے تو پانی نہیں پلاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا ایک کو پیاس لگتی ہے، دوسرے کو لگتی ہے، تیسرے کو لگتی ہے۔ تو بھائی تم نے جب پانی پلایا نا کہ سب پانی مانگنے لگیں گے۔ یہ آپ روزے کی پریکٹس کر لیں تھوڑی بہت، ابھی ذرا برداشت کر لو۔ اچھا درود شریف بابا سے بندر شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کوئی مثل نہیں بولن دی یارو، کوئی مثل نہیں بولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کرے مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، چپ کرے مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا۔ ایک ایسا کلام پیش کر رہا ہوں جو کہ حضرت نے روا فرمایا ہے، تو مل کر پڑھیں گے۔ جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، مانگ بار بار، مانگ بار بار، مانگ بار بار، مانگ بار بار، بس دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، کہہ دو ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، بس دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، مانگ بار بار، مانگ بار بار، نہیں ہے دور میرے نا خدا سفینے سے، نہیں ہے دور میرے نا خدا سفینے سے، ذرا پکار کے دیکھو تو تم قرینے سے، ذرا پکار کے دیکھو تو تم قرینے سے، یقین ہے مجھ کو میری مدد کو پہنچے گے ضرور، یقین ہے مجھ کو میری مدد کو پہنچے گے ضرور، قسم خدا کی میرے مصطفیٰ مدینے سے، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، بس دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، گلاب رات رانی بے لہو کی سنبلو سمجھ، گلاب رات رانی بے لہو کی سنبلو سمجھ، فلک فلک چمک چمک یہ شمس اور یہ قمر، فلک فلک چمک چمک یہ شمس اور یہ قمر، نبی کے نور سے بنے، 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 شجر حجر یہ بہرو پر، نبی کے نور سے بنے، شجر حجر یہ بہرو
بشر میرے سرکار میرے سرکار میرے سرکار میرے سرکار بس 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 دل سے مصطفیٰ کو تو پکار مانگ 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 بار ماشاءاللہ آپ کو صحت دے. ویسے نہیں آئیے, محفل میں آنا ہی کافی ہے, اور سر کا چکر نہ چھوٹتا ہو تو قرآن شریف میں ہے لا یصدون عنہا ولا ینزفون, سورہ واقعہ میں سورہ واقعہ میں یہ اس صاحب جو آگے گئے ہیں ان کے قریب جو رہتے ہوں تو ان کے سر پہ 7 دفعہ دم کر دیا کریں اور لا یصدون عنہا ولا ینزفون. اللہ نے فرمایا نہ سر میں درد ہوگا نہ چکر آئے گا. سورہ واقعہ میں ماشاء اللہ کیا بات ہے. اللہ روشی بڑی اللہ تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کروں. پڑھنے والا ایسا تو ہو کہ اس کو دیکھنے پہ مزہ آ جائے. سبحان اللہ. یہ دعوت اسلامی والے انہوں نے قوالوں کو پیچھے چھوڑ دیا, بیچاروں کی روٹی پانی بند کر دیا. پڑھتے یہ بھی قوالی والا کلام ہے تاجدار حرم کو نگاہ کرم, لیکن فیضان مدینہ مقبول اس لیے ہو گیا. میں نے قوالوں سے کہا کہ بھائی مہربانی کرو تم بھی سنت سجا دو تو تم بھی مقبول ہو جاؤ. کلام تو یہ بھی وہی پڑھ رہے ہیں تاجدار کو نگاہ کرم میں, پینے والوں چلو طیبہ میں باہر آئیے. سبحان اللہ. لیکن مقبولیت اس لیے ہو رہی ہے کہ سنت سے سجے ہوئے ہیں, دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں واقعی حضور سے محبت کرنے والے ہیں. تو بھائی اب اسی طرح آشفی صاحب ماشاء اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے دل کو ان سے نسبت جو کل تھی آج بھی ہے, ان کی عطا عنایت جو کل تھی آج بھی ہے, ان کی عطا میں برا ہو لاکھ لیکن وہ نبھا رہے ہیں اب تک, انہیں میری روح رعایت جو کل تھی آج بھی ہے, کسی کا خیال کر لینا, کسی کا منہ رکھ لینا, حضور رعایت. اللہ اکبر. جانتے ہیں کہ ہمارے کام کیسے ہیں لیکن حضور نبھا رہے ہیں. میں برا ہوں لاکھ لیکن وہ نبھا رہے ہیں اب تک, میں برا ہوں لاکھ لیکن وہ نبھا اب تک, انہیں میری روح رعایت جو تھی آج بھی ہے, انہیں میری روح رعایت جو یاد کر لیتے ہیں نا, کوئی پچھلا وقت مل جائے پہلے کتنی شکایت رہی ہو, لیکن جب سامنے آ جائے تو آپ یاد کر لیتے ہیں نا, اس کو روح رعایت کہتے ہیں. میں برا ہوں لاکھ لیکن
کی طاقت جو کل تھی آج بھی ہے میرے ساتھ، ان کی طاقت جو کل تھی آج بھی ہے، انہیں میری نور آیت جو کل تھی آج بھی ہے، نہیں مال کی حوث ہے نہیں شان کی طلب ہے، نہیں مال کی حوث ہے نہیں شان کی طلب ہے، میرے ہاتھ چیشتی دولت جو کل تھی آج بھی ہے، میرے ہاتھ چیشتی دولت جو کل تھی آج بھی ہے، سارا زمانہ مل کر بھی روکے گرچہ لیکن ذکر نبی کی رفعت جو کل آج بھی ہے، منکر کی کوششیں بھی گرچہ بڑی ہوئی ہیں، منکر کی کوششیں بھی گرچہ بڑی ہوئی ہیں، ولیوں کی شان و شوکت جو کل تھی آج بھی ہے، ولیوں کی شان و شوکت جو کل تھی آج بھی ہے، سر دے کے اسی مہینے میں حضرت سید امام پاک کا یوم ولادت بھی ہے، تو شعر بڑا پیارا ہے، سر دے کے بھی بچانا سب کو نبھاتے جانا، سر دے کے بھی بچانا سب کو نبھاتے جانا، آلے نبی کی عادت جو کل تھی آج بھی ہے، آلے نبی کی عادت جو کل تھی آج بھی ہے، اغراض کے ہیں رشتے مطلب کے ہیں تعلق، دنیا کی یہ حقیقت جو کل تھی آج بھی ہے، سب کو بلاتے جاؤ اپنا بناتے جاؤ، سب کو بلاتے جاؤ اپنا بناتے جاؤ، صوفی کی یہ دعوت جو کل تھی آج بھی ہے، صوفی کی یہ دعوت جو کل تھی آج بھی ہے، محروم خود ہوئے ہیں در سے بھی خود ہٹے ہیں، رحمان کی تو رحمت جو کل تھی آج بھی ہے، رحمان کی تو رحمت جو کل تھی آج بھی ہے، ناشکر
بھی ہے میں برا ہوں لاکھ لیکن وہ نبھا رہے ہیں اب تک انہیں میری رول آیا جو کل تھی آج بھی ہے منگتا بھی ہے تو کس کا زہرا علی ولی کا منگتا بھی ہے تو کس کا زہرا علی ولی کا یہ ہاشمی کی قسمت جو کل تھی آج بھی ہے انہیں میری رول آیا جو کل تھی آج بھی ہے ان کی عطا عنایت جو کل تھی آج بھی ہے سبحان اللہ. ضرور رعایت بہت خوبصورت ضرور رعایت. اس کا خیال کیا کرے کوئی سامنے آ جائے تو اس کے چہرے کا خیال کرنا چاہیے اور ہمیں حق سے کوئی جدا نہیں کر سکتا اور ان کی طاقت آپ چاہیں تو اللہ کا قرب حاصل کریں اور اس کے بعد پھر کسی اللہ والے کو ڈھونڈیں اور صوفی کی دعوت کیا ضروری ہے.